الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں وہ مصیبتیں پیش ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئی تھی. ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں کہ جنہوں نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے، وہ آیا چاہتی ہے. آیت نمبر 214 سورہ البقرہ. سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ. اس کی ذیل میں چند باتیں پیش خدمت ہیں. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی بنا پر اس کی مدد نازل ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، اللہ کی مدد کو لانے کے لیے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق درست نظریہ رکھنا ضروری ہے. یوں سمجھیے بالفاظ دیگر کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں،
آپ نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا. جس وقت آپ اللہ سے مایوس ہو گئے، اللہ کی مدد سے آپ محروم ہو گئے، تذبذب کا شکار ہو گئے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، شک اور شبہ کا شکار ہو گئے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے. اللہ کی مدد کے لیے سب سے پہلا نسخہ اور اہم ترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھا جائے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے یقین کو جو اللہ پر قائم ہوتا ہے اللہ اس کو توڑتے نہیں، اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی انسان ایک قسم اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ یہ کام ہوگا، ہر حال میں یہ کام ہوگا. اب جب وہ بندہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ضرور کرے گا. یہ بنیادی طور پر انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے. جو نبی ہے نا تو سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ مدد ہی پیغمبر کے لیے آتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے مدد آتی ہے جو پیغمبر کی طرح یقین رکھتے ہیں. اگر آپ کی یقین میں کمزوری ہے، اللہ پر ایمان میں کمزوری ہے، اور آپ تذبذب کا شکار ہیں، شک اور شبہ کا شکار ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی جو آپ کا نظریہ ہے یہ اللہ کی مدد کو نہیں لا رہا. ویسے بھی ہماری جو تربیت ہے نا وہ منفی بنیادوں پر ہوتی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس مارے گئے مسلمان، ختم ہو گئے مسلمان، دنیا سے مسلمان جو ہے وہ غیرت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ جی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں انہیں اللہ پر یقین نہیں، وہ لوگوں کے متعلق نہیں کرتے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے مایوس نہیں ہونا، میرے ساتھ تعلق رکھو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اور ایک طویل تاریخ ہے انبیاء علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. چند افراد آپ کے ساتھ تھے، چند افراد. ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کشتی بناؤ، کشتی بناؤ. اور کشتی بنانی بھی کہاں ہے؟ اس علاقے میں بنانی ہے جہاں کبھی پانی آیا تک نہیں، اور ان لوگوں کے سامنے بنانی ہے جو آپ کی نبوت کے انکاری ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں، جو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے سامنے کشتی بنانی ہے. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم نے انکار کر دیا ہے، اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور میں کشتی اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اس کشتی میں بیٹھ جاؤں گا اور میں تو بچ جاؤں گا، اہل ایمان بچ جائیں گے، تم مارے جاؤ گے. یہ دھمکی تھی. اب پیغمبر یہی اللہ سے عرض کر رہے، اللہ جو اتنے مخالف ہیں میرے کہ میری بات سننے کو تیار نہیں، میری دعوت ماننے کو تیار نہیں، اور ہر لمحے میری دشمنی پر ابھرے ہوئے ہیں، اللہ یہ مجھے کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ ان کے درمیان کشتی کیسے بناؤں گا؟ چھپ کر تو کہیں بنا سکتا ہوں، ان کے درمیان کیسے بناؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے یہ فرمایا بِأَعْيُنِنَا. اے پیغمبر اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا تیری اگر مخالف ہے تو تیرا رب جو ہے جس پر تجھے یقین ہے وہ رب تجھے بچائے گا. تو کشتی بنانا شروع کر، پھر دیکھ کے کیا ہوتا ہے. بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے یہ کشتی بنے گی، ہم اس کشتی کی نگرانی کریں گے. کوئی ہے جو اس کشتی کے قریب آئے؟ تو پھر ہوا بھی یہ کہ وہ کشتی بن گئی، تیار ہو گئی، اور اہل ایمان اس پر بیٹھ کر بچ گئے، اور اہل شرک اسی کشتی کے سامنے ڈوبتے ہوئے نظر آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ یقین کو کبھی نہیں توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توکل کو کبھی نہیں توڑتا ہے. حضرت
یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے. اب غائب کیسے ہوئے؟ گواہی بھائیوں نے دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. 11 بھائی آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا. پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر زادے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے یقین کر لیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے؟ پیغمبر نے یقین نہیں کیا. 11 بیٹے پیغمبر زادے آ کر پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن پیغمبر ان کی بات پر اعتماد نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ پیغمبر کا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. وجدان کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، پیغمبر کا یقین کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. 11 بیٹوں کی گواہی، خون میں لت پت کرتا، سب کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن پیغمبر یہ بات کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اتنا بڑا جملہ ہے یہ. واللہ اس جملے کے اندر ایمان اور یقین ڈوبا ہوا ہے. ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جمع کیا جائے، اس جملے کے متبادل کوئی چیز کھڑی نہیں کی جا سکتی. کہا کہ میرا دھونا، میرا رونا، میرا غم، میری پریشانی، میرے آنسو، میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. میں اس کے سامنے سارا کچھ رکھ رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، وہ میرا اللہ سارا کچھ جانتا ہے جو تم بھی نہیں جانتے ہو. اور پھر جب ان کو بھیجا جا رہا ہے مصر کی طرف کہ جاؤ جا کر وہاں سے کچھ راشن لے کر آؤ، کیونکہ مصر کی حکومت مضبوط تھی کہ جاؤ وہاں سے کچھ ہمارے لیے مدد لے کر آؤ. تو جب جا رہے ہیں تو ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، یوسف کو تلاش کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مجھے یقین ہے اب کتنے سال گزر گئے ہیں، 18 19 20 سال گزر گئے ہیں. بھول جانا چاہیے، بات ختم ہو جانی چاہیے، یقین کر لینا چاہیے، لیکن ان کو یقین حالات پر نہیں ہے، معاملات پر نہیں ہے، اللہ پر یقین ہے کہ ایک دن آئے گا میرا بیٹا یوسف مجھے ضرور ملے گا. اور ایسا ہی ہوا. بیٹوں کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یوسف کو تلاش کرنا، دیکھنا یوسف کو مل جائے گا وہ. اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں. وہ اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ جو دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ جس نے فرعون جیسے بادشاہ کو شکست دی، جس نے بنی اسرائیل جیسے غلاموں کو حکومت دی، جس نے شداد جیسے سخت ترین انسان کو شکست دی، اور جس نے نمرود جیسے بدبخت کو ایک مچھر سے ہلاک کیا، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے نکال کر مدینہ طیبہ پہنچایا، قدم قدم پر حفاظت کی، کیا وہ رب یہ معاملات پورے نہیں کر سکتا؟ رب پر یقین ہونا چاہیے. سب سے پہلا معاملہ اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے یقین کو توڑیں گے نہیں توڑیں گے. اللہ آپ کی لاج رکھیں گے. شکوک اور شبہات سے باہر آئیں، تجزیوں اور تبصروں سے باہر آئیں، اللہ سے تعلق قائم کریں. مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. دنیا کی کوئی مدد اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ہوتا کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ کے لشکر بڑے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے آپ سے کام لینا ہے، اللہ نے پرندوں سے کام لے لینا ہے، ابابیل سے کام لے لینا ہے، سمندر سے اللہ نے کام لے لینا ہے، ہواؤں سے اللہ نے کام لے لینا ہے، آگ سے اللہ نے کام لے لینا ہے، پانیوں سے اللہ نے کام لے لینا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے اندر
اللہ کی بے شمار لشکر ہیں جس سے چاہے اللہ کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تمہارا یقین اللہ پر پرندوں کی طرح ہو، پرندوں کی طرح ہو، پرندوں کا یقین کیسے ہوتا ہے اللہ پر؟ آپ نے دیکھا ہے پرندوں نے کبھی کوئی فیکٹری بنائی ہے؟ کبوں نے فلاں فیکٹری کھولی ہوئی ہے، چڑیوں کی فلاں فیکٹری ہے، مینا کی فلاں فیکٹری ہے، طوطوں نے فلاں فیکٹری کھولی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ صبح نکلتے ہیں اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، خالی منہ ہوتے ہیں، آگے کوئی پتہ نہیں ہے رزق ملنا ہے نہیں ملنا، شام کو لوٹتے ہیں منہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں کھلائے گا، ہمیں پلائے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، ہماری مشکلیں حل کرے گا، اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو میں پھر تم اللہ پر توکل کرو۔ مدد اللہ کی کب آئے گی؟ جب اللہ پر کیا ہوگا؟ ہمارا یقین ہوگا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مفسرین لکھتے ہیں رحمت سے مراد مدد ہے اللہ کی، کہ اللہ کی مدد سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا۔ اگر تم یہ کہو گے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو پھر نہیں آئے گی، اگر تم یہ کہو گے اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، تو پھر ہر حال میں اللہ کی مدد آئے گی اور ہر حال میں آئے گی۔ آپ کی یقین کو کامل کرنے کے لیے اللہ کی مدد اترے گی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ وہ اہل ایمان انبیاء کے وقت میں ہوں، وہ اہل ایمان آج کے وقت میں ہوں، وہ اہل ایمان قیامت تک آنے والے ہوں، جو بھی اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ ان وعد اللہ حق، فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا اہل ایمان کی۔ غزہ کے مسلمان، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ مدد کرے گا تو اللہ مدد کرے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، فرمایا دنیا والوں کے دھوکوں میں، ان پریشانیوں میں نہ آنا، ان باتوں میں نہ پڑ جانا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا، کوئی ہماری طرف آئے گا مدد ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ فرمایا کیسا، بلکہ اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ترکی کے اجلاس میں جب ہمارے کچھ احباب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے اس فلوٹیلا میں جانا ہے، تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا آپ اکیلے جا کر کیا کریں، آپ اکیلے جانے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا شاہ صاحب مسئلہ اکیلے جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جب اس طرف چل پڑیں گے تو اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ہے ہمارے شامل حال ہو جائے گی، چاہے 10 بندے ہوں چاہے 20۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پوری قوت جائے گی تو پھر مدد ہوگی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں، معمولی جماعتیں، کمزور جماعتیں، کمزور افراد بڑے لوگوں پر غالب آئے۔ کس وجہ سے غالب آئے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے غالب آئے۔ ہمارا کام چلنا ہے، ہمارا کام انجام تک پہنچانا نہیں ہے، ہمارا کام میدان کے اندر نکلنا ہے، فتح سے ہم کنار ہونا نہیں ہے۔ میدان کے اندر ہم نکلیں گے، فتح دینے والا کون ہے؟ سمندروں سے ہم ٹکرائیں گے، لہروں سے ہم بھڑ جائیں گے، ان لہروں کو ہمارے تابع کرنے والا کون ہے؟ یہ ان کا یقین ہے۔ اسی بنا پر وہ کشتیوں میں سوار ہو گئے، اسی بنا پر سمندروں سے لڑ گئے، اسی بنا پر سمندروں کے گہرے پانیوں میں اتر گئے۔ دنیا والوں یہ یقین ہے ان لوگوں کا، اس یقین کی بنا پر یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح آنے والی ہے، اللہ فتح سے ہم کنار کرے گا، اس کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ نواد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تیسری اور اہم ترین بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہ رکھنا۔ امریکہ آپ کی مدد کرے گا، برطانیہ آپ کی مدد کرے گا، روس آپ کی مدد کرے گا، فلاں آپ کی مدد کرے گا، اے اللہ کے بندو آپ کی مدد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ آپ کا یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان آپس میں جدا ہوئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس کی مدد کا انتظار کر رہے تھے؟ جی آپ میں سے بہت لوگوں کو پتا ہوگا اس تاریخ۔ امریکہ نے کہا تھا کہ میرا بحری بیڑا آ رہا ہے اور یہ کراچی میں پہنچنے والا ہے، اور ہمیں یقین تھا امریکہ ہماری مدد کرے گا۔ اے اہل ایمان، امریکہ آپ کی مدد کرے گا؟ کتنے بھولے بھالے مسلمان ہیں اس رب کو چھوڑ کر، اس کریم رب کو چھوڑ کر، عظیم رب کو چھوڑ کر، قوی رب کو چھوڑ کر ہم امریکہ پر یقین کر کے بیٹھے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر 1,00,000 فوج ہماری ادھر رہ گئی اور ملک بھی ہمارا ادھر ہی رہ گیا۔ جب اللہ کو چھوڑیں گے یقین آپ کا کافروں پر ہوگا۔ کافر کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ مشرک کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ مدد صرف اور صرف کہاں سے آئے گی؟ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آئے گی تو صرف اور صرف کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما رہے ہیں، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کس کا؟ مومنوں کا، کہ وہ مومنوں کی مدد کرے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، اور اللہ کا فیصلہ کبھی بھی غلط ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا کہ جب تمہیں تکلیف آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، حالات تنگ ہوں گے، سارے راستے بند ہوں گے، ہر طرف سے تم پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹیں گے، پھر ان کو راستوں کو درست سمت پہ کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر دیکھنا راستے کیسے کھولیں گے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ کبھی آپ نے اگر خزاں دیکھی ہے تو بہاروں کے پھول بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کبھی آپ نے اگر پھول گرتے ہوئے دیکھے ہیں تو اسی درخت کے اوپر آپ نے پھولوں کو لہلہاتا ہوا بھی دیکھا ہوگا۔ کبھی اگر آپ نے سورج کو زرد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کبھی آپ نے سورج کو سفید بھی تو دیکھا ہوگا۔ کبھی اگر آپ نے رات کی تاریکیاں دیکھی ہیں تو کبھی آپ نے دن کے اجالے بھی تو دیکھے ہوں گے۔ تو اس لیے ان اجالوں پر یقین رکھیں، ان روشنیوں پر یقین رکھیں، ان خوبصورت خوشبوؤں پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ جس اللہ پر ہمیں یقین ہے وہ اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جو عقیدے کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے، ان اعمال کو اختیار کریں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے۔ جس بات کو اللہ لکھ دے وہ بات دنیا کا کوئی نہ انسان مٹا سکتا ہے نہ کسی اور کی طاقت ہے مٹانے کی۔ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ لأغلبن انا ورسولی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اہل ایمان اور ایمان والوں کی مدد کرنی، یہ اللہ نے لکھ دیا۔ لہذا ہمارا اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں وہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا کہ اہل ایمان یہ باتیں اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلی بات، ایمان تمہارا مضبوط ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، دل بگرفتہ نہ ہو، دل شکستہ نہ ہو، اللہ سے نہ امید نہ ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی نام پیدا ہوگا، تم ہی دنیا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر چلو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی تصحیح کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے ایمان کا قبلہ درست کرو، ایمان مضبوط رکھو،
اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل ہے۔ دوسری بات فرمایا صبر، صبر کا دامن نہ چھوڑو، شکوے اور شکایتیں نہ کرو، اللہ پر یقین کو نہ توڑو، شکوے اور شکایتیں نہ کرو۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف کہ اس نے نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ بیٹھے شیشے کے سامنے، بیٹھے آئینے کے سامنے، اپنی کتاب خود لکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ جو آپ نے تبصرے کیے ہیں یہ تبصرے کر اللہ کے ہاں آپ کی گواہی بنے۔ آپ کچھ کریں نا، آپ انسان نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، آپ کو اللہ نے زبان نہیں دی، آپ کو اللہ نے جسم نہیں دیا۔ منفی تبصرے کرنے کے بجائے، منفی باتوں کی طرف جانے کے بجائے، اہل ایمان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے بجائے، اہل ایمان کے دل کو توڑنے کے بجائے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو چیزیں ہیں اللہ کی مدد لے کر آتی ہیں، ایک صبر، صبر کر لو، یقین رکھو، صبر کر لو، صبر کی کوئی حد نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو جب بھی آئے گی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور نماز کو لازم پکڑ لو، جو اللہ کا حکم ہے کہ میری مدد آئے گی، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کو تلوار، تیر، نیزے، ڈھال، خود، گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیتے، وہاں حکم یہ دیا کرتے تھے کہ نماز جا کر پڑھو، وقت پر نماز پڑھو، نوافل پڑھو، ذکر و اذکار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میدان جہاد کے اندر آیت اترتی ہے، اہل ایمان جہاد کر رہے ہیں، فرمایا اہل ایمان گھوڑے ساتھ چلاؤ گے، تلواریں ساتھ چلیں گی، نیزے اور بھالے چلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ ہاں صبر، صبر، صبر کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت مبارکہ، یہ آیات مبارکہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی روشن دلیل ہے کہ اہل ایمان صبر کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر فرمایا تیسری بات دعا۔ الدعاء صلاح المومن، مومن کا اسلحہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اسلحہ وہ ہے جو ظاہری اسلحہ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے، نیزہ ہے، اور ایک اسلحہ وہ ہے کہ میدان بدر کے اندر صحابہ کھڑے ہیں، میدان سجا ہے، سامنے دشمن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں کھڑے ہیں اور پوری رات اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، دعا اللہ کے سامنے، گریہ زاری، عاجزی، انکساری، اللہ تو اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو کون ان کی مدد کرے گا؟ اللہ یہ اگر ختم ہو گئے تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو تیرا نام اٹھانے والا کون ہوگا؟ پوری رات دعا مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں صحابہ دیکھ کر ڈر گئے کہ اس دعا سے کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور ہم بھی کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ اتنی گریہ زاری آپ نے کی تھی، اتنی آہو زاری آپ نے کی، اتنی عاجزی اور انکساری آپ نے کی کہ صحابہ کرام ڈر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، سرور کونین کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا کلیجہ کٹ رہا ہے، بس آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی صورت میں ضائع نہیں کرے، بس آپ دعا سے ہٹے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ الدعاء صلاح المومن، دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، یہ مومن کا زیور ہے۔ مومن دعا کے ذریعے میدانوں کے اندر اترتے ہیں، دعا کے ذریعے استقامت اختیار کرتے ہیں، اور دعا ہی کے ذریعے اللہ کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ فتح یاب ہوتے ہیں۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان کے اندر کھڑے تھے، گھوڑے کو اینڈ لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ
دشمن کی صف کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں اے اللہ جسے تو فتح یاب کر دے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جسے تو شکست دے اسے کوئی فتح یاب نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی، اللہ نے کس انداز سے مدد کی؟ تو یاد رکھیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کس چیز کو اسلحہ بناتے ہیں؟ دعا کو اسلحہ بناتے ہیں، دعاؤں کو اسلحہ بناتے ہیں. یہ دعا کا اسلحہ یہ ہر مسلمان کے پاس ہے اور ہر مسلمان نے اس کو اختیار کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.